اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورہ تکاثر میں 8 آیاتیں ہیں اور یہ سورہ مکیہ ہے، یعنی مطلب ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوتا ہے اسے مکیہ بولتی ہیں، ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوا اسے مدنیہ بولتی ہیں۔ قرآن میں آپ حضرات دیکھے رہیں گے بہت سارے سوروں کے بعد نامہ جو لکھتی، سورہ خاریہ مکیہ، سورہ ہمزہ مکیہ، سورہ تکاثر مکیہ، تو ایسے بعض صورتوں میں سورہ مدنیہ بھی آتا۔ سورت کا نام سورہ مدنیہ مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے، ہجرت کے بعد نازل ہونے والے۔ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے سورہ تکاثر، اور یہ مکیہ ہے اور اس میں 8 آیاتیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیتیں میں کیا ارشاد فرما رہی ہیں، کیا ہم نہ اس میں سبق ہے، انشاءاللہ تفصیل سے بات آتی۔ الہاکم التکاثر، تم غفلت میں رہے یا تم غافل رہے، تکاثر مال کے کثرت نے آپ کو غفلت میں رکھا۔ حتی زرتم المقابر، کب تک غفلت میں رہے؟ یہاں تک تم قبروں کی زیارت کر لیے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اور ترجمہ سمجھیں گے صحیح طریقے سے۔ الہاکم التکاثر، تم دنیا میں اتنا غافل رہے مال کے زمانے میں۔ الہا جو بولتی ہیں عربی میں، کسی چیز میں مشغول ہونا، کوئی چیز میں ایسا مشغول ہو کو اہم چیز کو بھول جانا۔ اہم چیزیں ہی پورے کے پورے اہم چیزیں، جیسے مثال کے طور پر نماز بہت اہم چیز ہے، یہ کام میں ایسا مشغول ہوئے نماز کو بھول گئے۔ الہاکم التکاثر مطلب کیا ہے کہ تم کسی کام میں ایسا مشغول ہو گئے جس کی وجہ سے تم اہم ترین چیز کو بھول گئے۔ اب یہاں کفار کے تعلق سے، یا سمجھو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی، کئی کو نازل ہوئی، ہوا کیا ہے اس کا قصہ؟ دراصل بات یہ ہے، 2 قبیلے تھے، بنو سہم ایک تھا اور قبیلے بنو عبد مناف ایک تھے، 2 قبیلے والے تھے۔ 2 قبیلے والے کیا کرتے تھے؟ قبیلے بنو عبد مناف جو قبیلہ تھا، انہوں حساب لگا کر بولے ہمارا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ، کئی کو بڑا قبیلہ کا، تو ہمارے قبیلے میں سردارام زیادہ ہیں۔ سردار کا مطلب یہ زمانے میں سمجھنے کے حساب سے لیڈرام زیادہ ہیں، ہمارے ایم ایل اے زیادہ ہیں، بولتی نہیں ہمارے ایم ایل اے، ہمارے فلاں، ایسا کہ ہمارے سرداراں زیادہ ہیں، ہمارے قبیلے میں سرداراں زیادہ ہیں، تمہارے قبیلے میں سرداراں کم ہیں، اس کا مطلب تمہیں کیا ہو گئے؟ لو کیٹیگری کے ہو گئے۔ ہمارے قبیلے میں سرداراں زیادہ ہیں تو ہمیں کیا ہو گئے؟ بڑے معزز محترم آدمی ہمیں ہو گئے۔ یہ بات ہوئی۔ اب یہ قبیلے والے دوسرے قبیلے کو بولے تو انہوں کب خاموش رہتی، ان کو بھی جوش آ گیا، انہوں کیا کر ڈالے اور کیا بولے؟ انہوں قبیلے بنو عبد مناف کیا بولے؟ کون تو بھی باہر سے آدمی آیا اکرام ہمیں کرتی، کون تو بھی پناہ لینے آیا پناہ ہمارے قبیلے والے دیتی۔ ہمارا قبیلہ بڑا قبیلہ مکے میں، تمہارا قبیلہ کیا بھی بڑا قبیلہ نہیں۔ تو قبیلے بنو سہم کیا کرنے لگے؟ انہوں کیا بڑے آدمیاں بولتی سو، ہمیں بھی بڑے آدمیاں گھوم کے، ہمارا خاندان بڑا، ہمارا قبیلہ بڑا، بولتی نہیں۔ اب قبیلے بنو سہم کو لگا انہوں بھی خاموش نہیں تھے، انہوں کیا کر ڈالے؟ کاؤنٹ کرے آدمیاں کو، کاؤنٹ کرے تمہارے قبیلے میں کتنے آدمیاں ہیں، ہمارے قبیلے میں کتنے آدمیاں ہیں، گنے۔ ہمارے قبیلے میں 1 2 3 گنے، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، پورے کو گنے تو کم آ گئے، گنے تو آدمیاں کیا ہو گئے؟ قبیلے بنو عبد مناف سے بھی آدمیاں سے بھی کم آ گئے۔ انہوں کیا کر ڈالے؟ یہ آدمیاں کو چھوڑ ڈال کو قبرستان کو جا کو مردیاں کو گنے۔ یہاں خاموش رہنے قصہ ان کا، مردیاں کو تک گن ڈالے۔ او اتنے ہمارے آدمیاں کتنے ہی مریض سو، اب بھی ہیں سو آدمیاں، پورے کو حساب ڈالا لے۔ حساب ڈال کو بولے تمہارے آدمی اتنے سردارہ ہے تو کیا، کون ہوئے تو کیا، ہمارا خاندان کتنا بڑا خاندان، حساب لگاؤ، مریض سو آدمیاں کا حساب لگاؤ، زندے ہی نا ان کا بھی حساب لگا لو، یہ پورے کا حساب لگا کے دیکھو کون بڑا، کس کا قبیلہ بڑا ہوتا کہ دیکھو۔ اب یہ بات ناپسندیدہ بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اسی وجہ سے اپنے مردہ باپ داداؤں پر، مرحومین باپ داداؤں پر فخر مت کرو،
یہ اللہ کو بہت ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں. کیوں پسند نہیں؟ یا تو مرنے والا جہنم کا کوئلہ ہے یا تو مرنے والا جنتی آدمی ہے. اگر جہنم کا کوئلہ ہے تو تم کس کے اوپر فخر کر رہے ہو؟ ایک جہنمی آدمی پر فخر کر رہے ہو. بھائی آدمی مر رہا، انتقال ہو رہا، آپ بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد میں جہنم میں جاتا ہوں یا جنت میں جاتا ہوں کسی بھی معلوم نہیں ہے اس کا علم. اور فخر کس کے اوپر کر رہی ہیں؟ ہمیں مرے ہوئے باپ داداؤں پر فخر کر رہی. ہمارے بابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارا خاندان ایسا تھا. خاندان قبیلہ کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس چیز سے تم باز آ جاؤ. اس چیز سے تم کیا آ جاؤ؟ باز آ جاؤ. یعنی بچو، یہ چھوڑو یہ کام، یہ چھوڑو. باز آ جاؤ کا مطلب کیا؟ چھوڑ ڈالو یہ کام، یہ ضروری کام نہیں ہے. تمہارے مرحومین باپ داداؤں پر فخر کرنا یہ اس کے واسطے آ کر نہیں، تمہیں جو کام ہے وہ کام دیکھو. اور اللہ کے نبی آگے ارشاد فرمائے اگر تم ایسا کرو گے، اپنے مرحومین باپ داداؤں پر فخر کرو گے، ہمارے دادا، ہمارے بابا، ہمارا خاندان کتنا بڑا معلوم کیا؟ آج بھی ہیں وہ آدمیاں، آج بھی کان دوسری جگہ نہیں، گڑی بنڈے میں بھی ہیں. ہمارا معلوم، ہمارا خاندان، ہمارا بابا کون معلوم انہوں، ہمارا بابا ایسا راج کر کو گئی سو گاؤں پو، ہمارے دادا نو اتنا راج کریں سو انہوں کیا آج کے ججبیاں یہ آج بھی ہیں. یہ اللہ کے رسول کیا بولے؟ یہ سب چھوڑو یہ کاما. اگر تم ایسا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیسا ذلیل کرے گا؟ گوبر کا کیڑا جو ہے ذلیل، گوبر کا کیڑا گوبر کو لڑکاتا ہوا کیا ڈھکلتا ہوا جاتا نا، اس سے بھی زیادہ اللہ ذلیل کرے گا. یہ کام چھوڑو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کام. اور یہ قبیلوں پر فخر کرنا، خاندانوں پر فخر کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. تم سب کے سب کون ہو؟ آدم کی اولاد ہو، بس اتنا ہی. اللہ تم کو مٹی سے بنا کر ہے. کوئی خاندان والا کسی خاندان والے پر فخر نہ کرے، کوئی قبیلے والا کسی قبیلے والے پر فخر نہ کرے، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر فخر نہ کرے ہمارا یہ فلاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خاندان یہ قبیلے کچھ نہیں دیکھتے، اللہ تقویٰ دیکھتے ہیں. ان کے مرنے والے جو مرحومین ہیں کتنے متقی تھے، کون اس میں جنتی تھا، جنتی اعمال کرنے والے اتنا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کتنے پیسے کمائے، کیا کر، وہ چلا اس میں سمجھا رہی سو اللہ کا. اب یہ سمجھ میں آیا جب یہ دو قبیلے ایسا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں یہ سمجھا رہی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک مطلب یہ بھی، اب دوسرا مطلب بھی سمجھا. تم دیکھو الہاکم التکاثر، یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی تم نے الحمدللہ. الہاکم التکاثر، آپ کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، یعنی تو آپ غافل ہیں. تکاثر کو بولے تو مال کی جمع کرنے کی طلب نے آپ کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. الہا کسے بول دیں گے تو غفلت میں پڑ جانا. آدمی غفلت میں پڑ جانا کس چیز میں؟ مال کے جمع کرنے میں، مال جمع کر کو حاصل کر کو رکھ لینے میں. آدمی تین چیزیں استعمال کرتا. یہ تکاثر کا مطلب سمجھا رہا ہوں میں. تکاثر کسے بولتی؟ ایک تو مال حاصل کرنا اور جمع کر کو رکھ لینا. آدمی سب سے زیادہ اس میں لگے رہتا، مال حاصل کرنا اور جمع کر کو رکھ لینا اپنے پاس. ایک دوسری چیز مال حاصل کر کو جمع کر کو دوسروں پر فخر کرنا. مال حاصل کر لا، جمع بھی کر کو رکھ رہا، اور نیت کیا بھی ہے؟ میں دوسروں سے بھی میں بڑا آدمی رہنا، پورے گاؤں میں میں بڑا آدمی رہنا. یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. تیسرا مطلب تکاثر کا سمجھو، مال پو فخر کرنا اور اولاد پو فخر کرنا. تو اللہ یہ سمجھا رہی آپ کو مال کے کثرت نے، مال کے جمع کرنے میں، مال کو جمع کر کو دوسرے کے اوپر فخر کرنے نے آپ کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. یہ چیز آپ کو غفلت میں، یہ چیز میں غفلت میں پڑھ کر ہی، کس چیز میں؟ تکاثر میں غفلت میں پڑھ کر ہی. کون سی تکاثر؟ مال جمع کر کو رکھ رہی. دوسری چیز مال جمع کر کو دوسروں پر فخر کرنے میں، یعنی تو مال اور اولاد پر فخر کرنے میں. یہ چیزوں میں تمہیں غفلت میں پڑی، یہ چیز تم نہ کیا کر کو ہے آج غفلت میں. اور ہر وہ چیز جو غفلت میں آدمی کو ڈال کو اہم چیز بھلا ڈالتی، وہ الہاکم التکاثر میں وہ آدمی آ جاتا. ایسا نہیں کہ وہ زمانے کے وہ قبیلے والے آگے، وہ خاندان والے آگے ہمنا نہیں ہی، آج 1400 سال کے بعد ہمنا نہیں ہے یہ آیت. ایسا مت سمجھو پب جی لے لے کو بیٹھ گا نوجوان، الہاکم التکاثر، نماز چلے گی ہے، غفلت میں پڑ گیا. یہ بھی اس میں شامل. 2020 دیکھ لے کو ہے، نماز چلے گی، نماز کا وقت ختم ہوگا، نماز کا خیال بھی نہیں، اذان ہو رہی، اذان کا خیال نہیں، نماز کا خیال نہیں، غفلت میں پڑ کو ہے. یہ غفلت میں پڑنے والے ہر آدمی الہا میں آ جاتی، الہاکم التکاثر میں آ جاتی. انہوں خالی وہ کافر لوگوں کے واسطے، ان کے واسطے نہیں. قرآن اللہ ہمارے واسطے بھی نازل کر کو ہے. اگر ہمیں وہ کام کرے ہمیں بھی اس میں آ جاتی.
اب بیٹھے صرف موبائل والے نہیں، اب بیٹھے ہوٹل میں بیٹھی ہیں، ایسا غفلت میں بیٹھی، ایسا باتاں کر لے کو بیٹھی، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، خیال نہیں، نماز کا بھی وقت نکل گا، خیال نہیں، انہوں بھی الہاکم التکاثر میں آ گئی۔ آج ہمارا طبقہ کہاں ہے؟ ہوٹلوں کے پاس چایا میں وقت گزار رہا، میٹنگا میں وقت گزار رہا۔ بہت سارے آدمی مسجد کے باہر رہتی، مسجد کے باہر اذان بھی سنے آتی، اذان چھوڑو، اذان تو دور دور تک بھی سنے آتی۔ یہ امام صاحب نماز پڑھاتی نا، کون سا سورہ پڑھ رہی وہ سنے آتا باہر، انہوں سننے کو کام بیٹھے رہتی ہیں، ہوٹل میں رہتی، باہر باہر چبوتریاں پہنچ بیٹھے رہتی، وہاں بیٹھے رہتی، وہ پورے لوگ یہ چیز میں پڑھ کو اہم چیز کو بھول گئے نا، الہاکم التکاثر، مال کا کو بولے تو خالی مال نہیں، ایسے چیزاں میں مشغول ہو کو بھولنے والے یہ پورے کے پورے یہ وعید میں داخل ہو جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر، مال کے کثرت نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ غافل کر دیا ہے۔ اور پب جی کے کھیل نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ غافل کر دیا ہے۔ کرکٹ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ کو غافل کر دیا ہے۔ 2020 نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ غافل کر دیا ہے، پورے غفلت میں پڑھ کر ہی۔ غفلت میں کب تک پڑھ رہی تمہیں؟ یہ غفلت سے جو توبہ نہیں کر رہے، نوبت یہاں تک آ رہی ہے، غفلت سے توبہ نہیں کر رہے، بول رہی ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہی ہیں، بولنے والے بول رہی ہیں، بولنے والے بولتے جا رہی ہیں، سمجھانے والے سمجھاتے جا رہی ہیں، لیکن سمجھنے نہیں آ رہا، غفلت میں چھیں۔ کب تک غفلت میں؟ تمہیں نہیں سمجھے نا، وہ غفلت تم نہ کان تک پہنچا رہی۔ آگے کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتی، یہ ہماری بات نہیں، آگے اللہ کیوں کہتا سمجھ جانا، بھئی میں غفلت میں ہوں، سمجھ جانا، بول رہی ہوں تو صحیح، میں سمجھ جانا، غفلت میں چھوں، میں سمجھ جانا، سمجھ کو صحیح راستے پہ آ جانا۔ اگر نہیں آیا، کرتے 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 حتیٰ آدمی کی نوبت کہاں تک آتی، دیکھو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک تم کیا کر لو گے؟ خبروں کی زیارت کرو گے۔ کیا مطلب خبروں کی؟ دیکھو قبرستان دیکھنے کا مطلب نہیں، یہاں تک تم مر جاؤ گے، یہاں تک تم کو کیا کر دیا جائے گا؟ دفن کر دیا جائے گا، مردہ ہو جاؤ گے۔ مرے تک تم نہ کیا نہیں ہوتی؟ عقل نہیں آتی، مرے تک تم نہ ہرگز عقل نہیں آتی، یہ غفلت میں تمہیں مر جاتی، دنیا سے چلے جاتی۔ اس کی وجہ سے جلدی جلدی سمجھ جاؤ، غفلت سے ہٹ جاؤ، ہٹ گئے بچ گئے، ہٹے نہیں بچے نہیں، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان کو چلے جاتی، قبرستان کی زیارت کر لیتی، جب تک تم نہ عقل نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں جو نازل کرے، خالی ان کے بارے میں نہیں، جو کامہ جو غفلت میں ہمیں پڑھ کو ہی، مال کے جمع کرنے میں ہمیں غفلت میں ہی، اور مال کو حاصل کر کو فخر کرنے میں غفلت میں ہی، خاص کر مال کا ذکر بھی ہے اس میں، خاص کر مال کا ذکر ہے، اور مال و اولاد پر ہمیں فخر کرنی یہ چیز، اور ہر وہ چیز جو غفلت میں ہم نہ ڈال رہی ہے، اہم کاموں سے چھڑا کر وہ چیز اس میں آ جاتی، شامل ہو جاتی ہے۔ کب تک یہ؟ حتیٰ زرتم المقابر، خبروں کی زیارت کر لیتا آدمی۔ بہت سارے آدمی ایسے نماز کو آ جانا کہتی آتے نہیں، یہ جمعہ سے ٹوپی پہن لے کو آ جانا، نہالے کو ٹوپی پہن لے کو آ جاتوں کہتا آتا نہیں، پکا حضرت یہ جمعہ سے پکا آ جاتوں میں، پانی نہالے کو، سرما لگا لے ٹوپی پہن لے کو آ جاتوں کہتا آتا نہیں، ہرگز نہیں آتا۔ انہیں ایسا بدل نہیں چاہ رہا، نہیں انہیں، کب تک انہیں بولتے حتیٰ زرتم المقابر، خبراں کی زیارت کر لیتا، یعنی چلے جاتا انہیں آخر کر۔ اس کی وجہ سے جمعہ نہیں، ارادہ ہوا نا، اب بھی فوراً قدم اٹھانا، ارادہ ہو رہا نماز کا، اب فوراً کر ڈالنا، اب کر ڈالا، انشاءاللہ جمعہ تک پابند ہو جاتا ہے۔ انہیں جمعہ کو کریں گے کہتا نا، انہیں جمعہ کو کرنے والا نہیں، حتیٰ زرتم المقابر تکا کرتا نہیں انہیں۔ کب تک؟ مطلب خبر کو گئے تکا انہیں نہیں کرتا، مرے تک نہیں کرتا انہیں، مرے تک ہمیں بولتی نہیں، مرے تک سدھرتان لے رہے انہیں، مرے تک وچ، مطلب اصل وچ ویسا ہو جاتا۔ اس کے واسطے یہ چیزاں ہی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآنی ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زمانے میں اللہ کا علم بہت بڑا، قیامت تک کے واسطے قرآن نازل کر کو ہے، سو آج ہمیں کون سے چیزاں میں غفلت میں پڑی، وہ پورے چیزاں اس میں آ جاتی۔ مال کمانے میں غفلت میں ہی، اس میں آگے، کھیلنے میں غفلت میں پڑی، اس میں آگے، پب جی میں غفلت میں پڑی، اس میں آگے، کرکٹ میں غفلت میں پڑی، ہمیں اس میں آگے۔ کب تک غفلت؟ سدھر گئے برابر، نہیں سدھرے حتیٰ زرتم المقابر، نہیں ہوتا، قیامت تک مرے تک بھی ہمارا سلسلہ چلتے رہتا۔ تو آگے کے انشاءاللہ ابھی 6 آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آگے آپ حضرات کے سامنے اس کا مطلب ہے۔